بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 342 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں محمد بن ادریس کو۔ سن 213 ہجری میں ادریس اصغر نے وفات پائی اور اس کا بیٹا محمد اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ادریس اول کا حقیقی بھائی مسلمان بن عبداللہ بن حسن مسنہ بن حسن بن علی ابی طالب مصر اور افریقہ میں ہوتا ہوا تلمسان پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب اپنے آپ کو ادریس اول کا حقیقی بھائی ظاہر کیا تو وہاں کے بربری قبائل نے بخوشی اس کی بیعت کر لی اور اس کی حکومت تلمسان میں قائم ہوگی۔ ادھر ادریس اصغر کی ماں اور محمد بن ادریس کی وادی کنزہ نے کہا کہ تنہا محمد ہی کو تمام ممالک موضع کی حکومت نہ دی جائے، بلکہ محمد کے دوسرے بھائیوں کو بھی ایک ایک حصہ کو حکومت دی جائے۔ چنانچہ کنزہ کی تجویز کے موافق محمد بن ادریس اصغر تو فاس اور اس کے نواحی علاقوں کا فرما روا قرار دیا گیا اور اس کے بھائیوں میں سے قاسم کو تنجا، سیوطا اور عمر کو ترغا اور قبائل غمارہ کی حکومت دی گئی۔ داؤد کو بلا خوارہ، متسوال، تازی اور قبائل مقناصہ دی گئے۔ عبداللہ کو باغمات، نفیس، جبال، بل اور سوسل اقصا دیے گئے۔ یحییٰ کو بلا سور، عریش بلا دروگا دیے گئے۔ عیسیٰ کو شالہ، صلاح، ازمور اور تمرسہ کی حکومت ملی۔ حمزہ کا بولیلہ اور ان کے مسافات سپرد ہوئے۔ باقی صغیر و حسان لڑکے اپنے وادی کنزہ کی کفایت و نگرانی میں رہے۔ تلمسان پر سلیمان بن عبداللہ قبضہ کر ہی چکا تھا۔ اس طرح ایک عورت کی رائے پر عمل کر کے ارکین سلطنت نے مراکش کی ایک زبردست سلطنت کو چند چھوٹی چھوٹی راستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چند روز کے بعد عیسیٰ نے ازمور سے اپنے بھائی محمد بن ادریس پر فوج کشی کی۔ محمد نے اپنے بھائی قاسم کو اس مہم پر جانے کا حکم دیا، مگر قاسم نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ تب محمد نے عمر کو عیسیٰ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ عمر نے عیسیٰ کو شکست دے کر اس کے تمام مقبوضہ ملک کو اپنی ریاست میں شامل کیا اور محمد نے عمر کو بخوشی ایسا کرنے دیا۔ اس کے بعد محمد نے عمر کو حکم دیا کہ وہ قاسم کو بھی تعذیب کرے، جس نے محمد کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ عمر نے قاسم پر فوج کشی کی، سخت لڑائی ہوئی۔ قاسم نے شخص کھا کر گوشہ نشینی اور زید و عبادت میں اپنے بقیہ زندگی بسر کر دیا اور عمر نے قاسم کی ریاست کو بھی اپنے مقبوضہ ملک میں شامل کر لیا۔ اس طرح عمر کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، مگر وہ ہمیشہ اپنے بھائی محمد کی اطاعت کا اقرار کرتا رہا۔ سن 220 ہجری میں عمر کا انتقال ہوا اور محمد نے اس کے بیٹے علی بن عمر کو سند حکومت عطا کر کے اس کے باپ کی جگہ مامور کیا۔ عمر کی وفات کے 7 مہینے بعد سن 221 ہجری میں محمد بن ادریس نے بھی وفات پائی۔ اس نے مرتے وقت اپنے 9 سالہ بیٹے علی کو اپنا جانشین اور ولی مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ محمد کے بعد ارکین سلطنت نے بخوشی علی بن محمد کے ہاتھوں پر بیعت کی اور نہایت مستعدی سے کاروبار سلطنت انجام دینے لگے۔ اس کے بعد حکومت میں ہر طرح امن و امان قائم رہا۔ 13 سال کی حکومت کے بعد علی بن محمد نے 234 ہجری میں وفات پائی اور مرتے وقت اپنے بھائی یحییٰ بن محمد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یحییٰ بن محمد نے سلطنت کو خوب رونق دی اور اس کے زمانے میں سلطنت ادریسیہ عظیم الشان سلطنت میں شمار ہونے کی قابل ہو گئی تھی۔ شہر فاس کی آبادی میں خوب ترقی ہوئی، تجارت کی گرم بازاری ہوئی، علماء اور فضلاء اور دور دور سے آ کر وہاں پہ عریسہ میں جمع ہوئے۔ یحییٰ بن محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ بن یحییٰ تخت نشین ہوا۔ یحییٰ بن یحییٰ کی بد چلنی اور نالائکی نے رعایا کو ناراض کر دیا اور عبد الرحمن بن ابی سہل کی سرداری میں لوگوں نے بغاوت کر کے یحییٰ بن یحییٰ کو معزول کر کے فاس سے نکال دیا۔ وہ اسی شرم و غیرت میں چند روز کے بعد فوت ہو گیا۔
جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، علی بن عمر اپنی ریاست پر ابھی تک حکمران تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ کے مذکورہ انجام سے مطلع ہو کر علی بن عمر فاس میں آ کر تخت نشین ہوا اور اس طرح ایک وسیع سلطنت کا مالک ہو گیا۔ مگر چند ہی روز کے بعد عبد الرزاق خارجی نے علم بغاوت بلند کر کے اکثر حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور عرصہ دراز تک خاندان ادریسیہ کی حالت بہت ہی نازک اور کمزور و پریشان رہی، یہاں تک کہ 292 ہجری یحییٰ بن ادریس بن عمر بن ادریس اصغر نے قوت پا کر تمام ملک مراکش پر قبضہ کر لیا تھا اور سلطنت ادریسہ پر بھی عروج اور کمال کا زمانہ ہے۔ اس نے نہایت کامیابی اور قوت شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ یہ ادریسیوں میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبیدین کی حکومت افریقہ میں قائم ہو چکی تھی۔ سن 305 ہجری میں عبیدین کے لشکر نے حدود مراکش پر حملہ کیا اور ادھر سے یحییٰ کو شکست اور لشکر عبیدین کو فتح کر حاصل ہوئی۔ یحییٰ شکست خوردہ فاس میں واپس آیا اور صلح کے سلسلہ بنانی خط و کتاب کے ذریعے شروع کی۔ آخر یہ بات قرار پائی کہ یحییٰ بن ادریس دولت عبیدی کی اطاعت قبول کر کے نشان اطاعت کے طور پر کچھ زد نقد سالانہ ادا کرے۔ سن 309 ہجری میں جب یحییٰ بن ادریس کا بیٹا طلحہ بن یحییٰ اور ادریس فاس پر بطور حکمران تھا، لشکر عبیدی کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ 2 سال قید رہا کر یحییٰ رہا ہوا اور میدیا میں جا کر رہنے لگا، وہیں 341 ہجری میں فوت ہو گیا اور 331 میں فوت ہوا اور 309 ہجری سے مراکش اور فاس پر عبیدی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ 313 ہجری میں حسن بن محمد بن قاسم بن ادریس نے فاس کی عبیدی کو گورنر ریحان قطامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کو فاس سے بے دخل کر کے فاس میں پھر ادریسی حکومت قائم کی۔ مگر چند ہی روز کے بعد موسیٰ بن ابی العزیہ عبیدی سپہ سالار نے چڑھائی کر کے فاس کو فتح کیا اور حسن کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ بھی کئی شخص خاندان ادریسی کے گرفتار و مقتول ہوئے۔ فاس پر عبیدی حکومت کا قبضہ ہوا، مگر مراکش کے اکثر اضلاع میں خاندان ادریسی کے افراد چھوٹے چھوٹے قطاعت پر قابض و متصرف رہے اور یہ سب ادریس اصغر کی اولاد عمر و محمد کی نسل سے تھا۔ آخر انہوں نے سلطان اندلس کی طرف رجوع کیا اور سب کے سب فرما روایا اندلس کے متی ہو گئے۔ اندلس کے اموی سلطان نے بہت جلد مراکش پر قبضہ کر کے وہاں سے عبیدیوں کو نکال دیا اور مراکش سلطنت قرطبہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اندلس کی تاریخ میں جو ہم بیان کر چکے ہیں، خاندان بنو حمود کا ذکر آیا تھا۔ وہ خاندان اسی خاندان ادریسیہ کی ایک شاخ تھی۔ سلمان بن عبداللہ کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں، وہ ادریس اکبریہ اور ادریس اول کا بھائی تھا اور اس نے تلمسان اور طاہرات کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سلمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد بن سلمان مغرب الوسط پر حکمران ہوا اور اسی کے بعد بنو سلمان میں خانہ جنگی برپا ہوئی اور ملک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اشکول کا علاقہ عیسیٰ بن محمد بن سلمان کے قبضے میں آیا۔ جرادہ کا حکومت ادریس اور محمد بن سلمان کے قبضے میں آئی۔ ادریس بن محمد بن سلمان کا بیٹا ابو العیش عیسیٰ باپ کا جانشین ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم بن عیسیٰ، اس کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ بن ابراہیم، اس کے بعد اس کا بھائی ادریس بن ابراہیم فرما روا ہوا۔ آخر اس خاندان کے تمام افراد کو عبد الرحمن ناصر خلیفہ قرطبہ کے سپہ سالاروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ تونس کے صوبہ پر 343 ہجری تک علی بن یحییٰ بن محمد بن ابراہیم محمد بن سلمان حکمران رہا۔ اس کے بعد بھی جو بنو سلمان کے اکثر افراد مغرب اور وسط کے اکثر مقامات پر برائے نام و قبض مسترف رہے۔ پھر رفتہ رفتہ حکومت ان خاندانوں سے بالکل
منقطع ہوگی۔ دوسری جلد میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خلافت عباسیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ہم ذکر کر چکے کہ سب سے پہلے ملک اندلس حکومت خلافت عباسیہ سے الگ ہو گیا تھا، اور وہاں ایک خود مختار حکومت اور سلطنت بنو امیہ کی قائم ہو گئی تھی، جس کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اندلس کے بعد مراکش کا ملک خلافت عباسیہ سے جدا ہوا اور وہاں ایک خود مختار ادریسیہ سلطنت قائم ہوئی۔ اس ادریسیہ حکومت کا حال بھی مختصر طور پر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مراکش کے بعد افریقہ یا تیونس یا طرابلس الغرب کا ملک خلافت عباسیہ سے جدا ہوا اور وہاں حکومت اغالبہ قائم ہوئی۔ اس حکومت اغالبہ کا حال ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔ افریقہ کا ملک بھی علاقہ بربر میں شامل تھا۔ خلافت امیہ کے زمانے میں ممالک بربر یا شمالی افریقہ کے تمام ملکوں کا نگراں وائسرائے اسی ملک افریقہ یا طرابلس کے شہر کیروان میں رہتا تھا، اور مراکش یا اندلس کے گورنر اسی کیرون کے وائسرائے کی تجویز سے مقرر ہوتے تھے۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں جب اندلس اور مراکش کے ملک دائرہ حکومت عباسیہ سے خارج ہو گئے تو کیروان کے وائسرائے کی حیثیت سے ایک معمولی صوبادار یا گورنر کی رہ گئی تھی۔ رعایا اور آب و ہوا کے اعتبار سے یہ ملک بھی چونکہ ملک مراکش سے مشابہت رکھتا تھا اور یہاں بھی بربری لوگ ہی زیادہ آباد تھے، لہٰذا یہ صوبہ بھی ہمیشہ مارز خاطر میں ہی رہتا تھا، اور یہاں جلد از جلد عامل یا گورنر تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ بغاوتوں اور سرکشیوں کا سلسلہ بھی برابر ہی جاری رہا تھا اسی علاقہ میں۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔